السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیمیہ محمد افضل الحجاز دواخانہ سے۔ ناظرین، آج ہم ایسی بات کریں گے جس کی انسانی باڈی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہر عمر میں، ہر طبقے کو۔ عمر کی 4 سٹیجیں ہوتی ہیں، ان چاروں سٹیجوں کے اندر اس مادے کی ضرورت ہوتی ہے، جس مادے کو منی، مزی، ودی کے نام سے کہا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے یا ایسے نام اس کے دیے جاتے ہیں۔ یہ انسانی باڈی کے اندر ایک طاقت کا ریشو ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس طاقت کے مادے کو محفوظ کر لیا، سنبھال لیا، وہ لوگ 80 سال کے بھی نوجوان لگتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس مادے کو بے دریغ استعمال کیا اور اس کو ضائع کر دیا، مختلف غلط سرگرمیوں اپناتے ہوئے، وہ 20 سال کے بھی بوڑھے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی تھوڑی سی آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے منی۔ یہ ایک ایسی رطوبت ہوتی ہے، کئی لوگوں کو پیشاب کے ساتھ، یورین کے ساتھ خارج ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تیز مرچ مسالوں کا استعمال کرنا اور معدے کے اندر ایسیڈیٹی کا پیدا ہو جانا، قبض کی شکایت کا رہنا، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا۔ بیسیکلی لیور جو ہے اس کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خارج ہوتی ہے۔ عرف عام میں لوگ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ مسانے کی گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ جو آپ کو میں وجوہات بتا رہا ہوں، انہی وجوہات کی بنا پر یہ خارج ہوتی ہے۔ دوسرا ایک نام ہے جس کو کہتے ہیں مزی۔ جب انسان کو شہوت آتی ہے یا اس قسم کی فعل ادا کرتا ہے تو اس وقت یہ مادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی مثانے کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا ایک نام ہے ودی، جو اکثر نوجوان نسل کو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد خارج ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کافی ساری وجوہات ہیں جو آپ کے گوشگار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ ان سے، ایسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جلک، کثرت مباشرت اور غلط قسم کے مناظر دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ مباشرت کرنے کے بعد جب یورین کرتے ہیں تو اس وقت ایک رقیق سا مادہ خارج ہوتا ہے۔ بیسیکلی وہ مادہ کیا ہے؟ وہ گردوں کی چربی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ان تمام امراض کے بچاؤ کے لیے آج میں آپ کے ایک نسخہ بھی گوشگوار کر دیتا ہوں۔ اگر وہ آپ خود بنا کے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام سا ایک درخت پایا جاتا ہے جسے ہم کیکر کے نام سے بولتے ہیں، اور ایک دوسرا درخت ہے جس کو ہم برگد کے نام سے یا بوہڑ کے نام سے بولتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسا کریں کہ کیکر کی پھلیاں لے لیں۔ پھلیاں اس وقت اتاریں جب وہ بالکل پختہ نہ ہو، کچی پھلیاں ہوں، ان سے کو دبانے سے نہ ایسے ان سے دودھ نکلتا ہو۔ ایک تو پھلیاں لے لیں، اسی کیکر کی آپ گوند لے لیں، اسی ہی کیکر کے آپ پھول لے لیں۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ 2 چیزیں اس کی اور ہوتی ہیں، تھوڑی آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی، بہرحال بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اسی کیکر کا جو اندر والا چھلکا ہوتا ہے نا، وائٹ سا نرم چھلکا ہوتا ہے، وہ لے لیں، اور اسی کیکر کی کونپلیں لے لیں۔ یہ 5 چیزیں ایسے لے کر سایہ میں خشک کر لیں، اور بوہڑ کے درخت کی آپ اس طرح کریں کہ جس کو داڑھی ہم بولتے ہیں، یا اس کی اس طرح شاخیں جو ہے نا نیچے ایسے مطلب لٹکی ہوتی ہیں، لیکن تازہ لینی ہے، جو خشک ہوتی ہیں وہ نہ لیں، وہ لے لیں، بوہڑ کا پھل لے لیں۔ تو ان کو سایہ میں خشک کر کے اسی بوہڑ کے درخت کے جو ہے نا دودھ نکال کے اس دوائی کے اندر ڈال کر چنے کے دانے برابر اچھی طرح کوٹ کر چنے کے دانے برابر گولیاں بنا لیں۔ آپ صبح شام ایک گولی ہمراہ دودھ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو منی، ودی، مزی یا گردوں کی چربی خارج ہوتی ہے، سب سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے۔ تو ناظرین، اگر ان کے بنانے میں کوئی پرابلم پیش آئے
تو آپ الحجاز دواخانہ میں میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کی اچھی قسم کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ الحجاز دواخانہ والوں نے بہترین قسم کے مرکبات بنائے ہیں ایسی جڑی بوٹیوں سے جو ان امراض کا جڑ سے کلا کما کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ایسی بیماریوں سے آگاہ کرنے کا میرا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری نوجوان نسل جو ہے ان چیزوں سے آگاہ ہوگی، ان کو آگاہی ہوگی، پتہ ہوگا کہ ان امراض سے، اس قسم کی غلط خرافات سے ہم نے بچ کے رہنا ہے، تب ہم جوانی کی پروان چڑھیں گے، تب ہم معاشرے کا ایک اچھا صحت مند حصہ بنیں گے۔ ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو آگاہ نہیں کریں گے تو چونکہ ان کی بچگانہ عمر ہے، ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تباہی کی طرف چلے جائیں گے۔ لہذا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ کوشش کریں اپنے ماحول کے ارد گرد اپنے بچوں کو اس قسم کی چیزوں سے آگاہ کریں اور ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ جو نوجوان بچے اس قسم کی خرافات میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو الحجاز دواخانہ میں میرے پاس لائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔